بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب قبلہ میری اس کتاب کی چھانٹی فرما رہے ہیں اور اپنا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر سے کدھر جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک ایک حدیث بھی ایسی ثابت نہیں کی جن کا فگر میں نے بتایا تھا کہ یہ 16,000 احادیث، ان میں سے ایک حدیث کا بھی ایسا ثبوت نہیں دیا کہ یہ کسی سنی راوی سے مروی ہے۔ جن کو یہ سنی راوی کہتے ہیں ان کا شیعہ ہونا علماء اہل سنت کے ہاں منصوص ہے، ٹھیک، اور رافضی ہونا بھی منصوص ہے۔ میں نے تو کبھی کسی شیعہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور وہ مجھے ایک کتاب بار بار دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ میں نے تو دیکھی ہی ان کے ہاتھ میں ہے، واللہ میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ اگر مجھے مل جاتی تو شاید میں استفادہ کرتا۔ بہرحال یہ مولویوں کی عادت ہوتی ہے ایسی چلاکیاں کرنا۔ بہرحال مفتی صاحب ابھی تک آپ نے ایک روایت ایسی نہیں نشاندہی کی جس کا راوی سنی ہو۔ یہ 16,000 کا فگر آپ پر ابھی تک قرض ہے جو آپ نے جال سازی کی درمیان میں آپ کو رعایت دیتا رہا، واللہ کہ چلیں مفتی صاحب ذرا آگے بڑھیں، لیکن اب دیکھا ہے کہ آپ انتہا پر پہنچے ہیں اور آپ کے پلے کچھ بھی نہیں، نہ آپ کو رجالی علم آتا ہے اور نہ ہی میرے خیال میں دوسرا علم آتا ہے۔ دھکے شاہی سے آپ مفتی بنے گئے۔ چلیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، مفتی بنے یا جو کچھ بھی بنے اپنے نظام کے اندر بنتے رہیں، لیکن دلیل دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ آپ نے کس دلیل سے؟ ہم نے آپ کی وہ دلیلیں ساری دفن کر دی ہیں، اور امید تو ہے کہ آپ کو عقل آ جائے گی، نہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم ابن قتیبہ پر بھی بات کرتے رہیں گے اور وہ تقدم اور تاخر پر بھی بات کرتے رہیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ آپ 1000 سال بعد کا قول لے آتے ہیں اور ہم نے قرآن سے وہ اقوال پیش کیے ہیں، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے وہ اقوال پیش کیے ہیں، صحابہ کے اقوال پیش کیے ہیں۔ بہرحال پہلا راوی ہے ابان بن تغلب الکوفی الربعی ابو سعید، یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وضاحت ہے۔ انہوں نے روایت کیا ہے اسحاق بن سبیع سے، الحکم بن عتبہ سے، حکم بن عتیبہ سے، فضیل بن عمر سے، اور فقیمی اور ابی جعفر الباقر سے وغیرہ، اور ان سے روایت کیا ہے موسیٰ بن عقبہ اور شعبہ اور حماد بن زید اور ابن عیینہ و جماعت۔ یہ ہے ان کا سٹیٹس۔ اور مذہب کیا ہے ان کا؟ جوزجانی نے کہا کہ یہ زائغ المذہب ہے۔ ہاں، اس کے تشیع ہونے کی جو روایات ہیں یہ بھی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی بارے میں کے حوالے سے ہی کہتے ہیں۔ یہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ کانا کاس الشیعہ، یہ شیعہ کا قصہ گو تھا۔ اور ابو عبداللہ روایت کرتے ہیں اکیلی نے کہا کہ کانا غالیا فی التشیع، یہ غالی شیعہ تھا۔ ابن سعد نے کہا ذکر ابن حبان فی الثقات، اس کو ابن حبان نے ثقات میں بیان کیا ہے۔ وقال الازدی، ازدی نے کہا کانا غالیا فی التشیع، یہ شیعت میں غالی تھا۔ اور ابان بن تغلب کے بارے میں ذہبی کیا کہتے ہیں؟ ابان بن تغلب الکوفی شیعی جلد، یہ رافضی ہے یا رافضیت کے قریب ہے، لکنہ صدوق، لیکن یہ صدوق ہے۔ شیعہ کو صدوق مانا ہے، آپ کے بڑوں نے مانا ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں فلنا صدقہ وعلیہ بدعتہ، ہمارے لیے تو اس کا صدق قابل اعتماد ہے، اگر وہ بدعتی تھا تو قسمن کھائے۔ وقد وثقہ احمد بن حنبل نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے، ابن معین نے ثقہ کہا ہے، ابو حاتم نے ثقہ کہا ہے، اور ابن عدی نے کہا وقال کانا غالیا فی التشیع، یہ غالی تھا تشیع کے اندر۔ یہ آئیے تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، میزان الاعتدال اور معرفت علوم الحدیث۔ آئیے اب اس کے بعد ہم ان کی شیعہ ہونے کے دلائل بھی پیش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ شیعی جلدن ہے، اور غالی شیعہ بھی کہا ہے، کاسو شیعہ بھی کہا ہے۔ وقد عدہ السیوطی من شیعۃ الکوفۃ، امام سیوطی نے بھی تقریب الراوی کے اندر اس کو شیعہ کوفہ میں شمار کیا، اور اس کے غالی شیعہ ہونے کی دلیل یہی ہے جس کی طرف ان کو نسبت کی جائے کہ وہو تقدیم علی علیہ الصلوۃ والسلام علی الشیخین،
وہ شیخین پر مقدم سمجھتا تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جی ہاں، جس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں کہ علی مقدم ہے، یہ نبوی دین کی روشنی میں مقدم ہے، اموی دین کی روشنی میں جو مرضی آپ کہتے رہیں۔ اور ابن الندیم نے بھی اپنی صفت کے اندر اپنا لسٹ جو بنائی ہے، فہرست ابن الندیم کے اندر، اس کے اندر بھی ان کا یہ مصنف شیعہ تھا وغیرہ۔ تو اس حوالے سے یہ ان کی احادیث بھی میں نے نقل کی ہیں، مفتی صاحب وقت ضرور انشاءاللہ آپ کو وہ بھی پیش کر دی جائے گی۔ اس کی کل روایات آپ کی کتب حدیث کے اندر 194 ہے، ٹھیک ہے، جو مختلف موضوعات پر ہیں، ان میں عقائد بھی ہیں، فقہ بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تفسیر بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کتاب کے اندر میں نے ان کی جو بیان کی ہیں سیاستہ کے اندر ابان بن تغلب کی روایات، ان کا بھی تعلق، بلکہ میں نے یہ بھی کہا ہے آپ کو کہ آپ کو تو حج کرنا سکھایا ہی شیعوں نے ہے۔ مفتی صاحب آپ کہاں بیٹھے ہیں، کدھر کی باتیں ہانکتے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا مطلب خیال کر لیا کریں، اپنی ذات کا خیال کر لیا کریں، اپنے منصب کا خیال کر لیا کریں، اور اپنی پگڑی شگڑی کا بھی خیال کر لیا کریں۔ یہ ہیں وہ روایات جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں صحیح مسلم کے اندر باب و تحریم الکبر کے اندر، اور پھر اگلی روایت بھی باب و تحریم الکبر، اور آگے سنن ابی داؤد ہے، کتاب الحروف والقراءات، ابن ماجہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کتب کے اندر میری جان انہوں نے اپنی روایتیں بیان کی ہیں، اور آپ کے محدثین نے ان کو آنکھوں پر بٹھا کر قبول فرمایا ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو وضاحت ہے وہ بھی آپ کے سامنے، آپ بڑا استعمال کرتے ہیں لسان المیزان کو اور دیگر کتب کو، تو میری جان تھوڑا سا انصاف کا دامن بھی جو ہے نا وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ مہربانی کریں۔ یہ امام ذہبی کیا کہتے ہیں؟ امام ذہبی کہتے ہیں فہذا کثیر فی التابعین و تابعیہم مع الدین والورع والصدق فلو رد ہؤلاء لذهب جبلۃ من آثار النبوۃ وہذہ مفسدۃ۔ یہ اعتراف حقیقت ہے۔ مفتی صاحب ذہبی کہتے ہیں کہ کثیر تابعین غالی شیعہ تھے، جی ہاں، کثیر تابعین اور تبع تابعین غالی شیعہ تھے۔ بولیے غالی شیعہ کی تعریف جو حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مقدم کیا کرتے تھے حضرت علی علیہ السلام کو شیخین پر۔ جی ہاں، تو آپ کا تو دین سارا غالی شیعوں سے آیا ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ جھٹلاؤ نہ ذہبی کو۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے بھی یہی کہا ہے کہ غالی وہی ہوتا ہے جو مقدم کرے شیخین پر حضرت علی کو، اور وہ اسے رافضی بھی کہا جاتا ہے۔ تو میری جان کچھ علم کے ساتھ تعلق رکھو، دیانتداری کے ساتھ تعلق رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات کو قبول نہ کیا جائے، یہ اعتراف ہے ذہبی صاحب علیہ رحمہ کا، کہ اگر شیعوں کی غالی شیعوں کو قبول نہ کیا جائے تو تمام آثار نبوت جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں، روئے زمین پر کسی کو حدیث ہی نہ ملے۔ جی ہاں، بہرحال اللہ اکبر، آپ نے کہاں کہاں بددیانتی کی، میری کتاب میں بیان کردہ وہ حقائق دانستہ چھپائے جن کے ساتھ دلائل میسر تھے اور حوالہ جات میسر تھے، وہ اوپر کے جملے پڑھتے آئیے۔ آپ نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا کہ جو کوفہ میں رہے وہ شیعہ ہے۔ یہ میں تو نہیں کہتا، ذہبی کہتے ہیں ما رأیت احدا فی الکوفۃ فہو شیعی۔ میں نے جب بھی کسی کوفہ کے صاحب علم کو دیکھا ہے، شیعہ کے سوا مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ یہ ذہبی کا اعتراف ہے، یہ جھٹلائیے ذہبی کو۔ مجھ پر جو چڑھائی کرتے ہیں تو امام ذہبی علیہ رحمہ کو جھٹلائیے نا جی، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ اور آپ نے آمش کے بارے میں کہا کہ جناب والا صاحب السنہ، اتنی بڑی بددیانتی اسی ذہبی نے کہا، صاحب السنہ والقرآن بھی آگے کا لفظ ہے، آپ وہ قرآن کا لفظ کھا گئے ہیں، کیونکہ آپ کی بددیانتی واضح ایک حقیقت ہے کہ آپ قطر بیونت کرتے ہیں، سباق و سیاق نہیں پڑھتے، ربط کلام نہیں پڑھتے، جڑ دیتے ہیں، ایسے بڑبڑاتے ہیں۔ مفتی صاحب کچھ بڑبڑانا بھی تمیز کا ہوتا ہے، آپ کو تو وہ بڑبڑانے کی تمیز بھی نہیں ہے۔
کم از کم کو خدا کا خوف کریں، کچھ تھوڑا سا لحاظ رکھیں، علمی بصیرت کا بھی لحاظ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں دنیا جہان سن رہی ہے۔ آپ کے تو فالوور کچھ سینکڑوں میں ہوں گے، الحمدللہ ہمیں لاکھوں کروڑوں دنیا سن رہی ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ علم اور دلیل کی بنیاد پر بات ہو، تاکہ لوگوں کو مطالعہ ملے اور حقائق سامنے آئیں، اور آپ کا کچا چٹھا جو فقیر نے نکالا ہے وہ سامنے آئے۔ تو لہٰذا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وضاحتیں بھی یہی بیان فرما رہی ہیں، اور امام ذہبی علیہ رحمہ کی بھی یہی وضاحتیں موجود ہیں کہ فیضان روافظ اور فیضان تشیع جو ہے ہماری کتابوں کے اندر باضابطہ موجود ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ آپ اس کثرت کو قلت میں کیسے بدلیں گے؟ ابھی تو ہم نے صرف ابان بن تغلب کی بات کی ہے، آئیے آپ کو چیلنج ہے، ہم پہلے راوی سے، ہم اس کو موجم کے طریقے پر ہم نے اس کتاب کو لکھا ہے کہ حروف تہجی کے تسلسل میں ہم چلیں گے۔ آئیے ابان بن تغلب کو سنی ثابت کر دیں، کسی کائنات کے کسی خطے میں ایک حرف ان کے سنی ہونے کا بیان کر دیں، 1400 سال کا پورا مطالعہ آپ کے سامنے ہو اور ایک حرف ان کے سنی ہونے کا لے آئیں، تو فقیر آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگے گا، ورنہ یہ پگ باندھ کر جھوٹ بولنا مفتی صاحب چھوڑ دیں۔ جی آئیے نکالیے یہ تصانیف جو ہیں، اور میں نے ان کی جو ہمارے اس کے اندر جو کتابیں ہیں جن کے اندر میں نے ان کی روایات کو نکالا ہے، سیاستہ کے اندر تو ہیں ہی ہیں، لیکن صحاح کے علاوہ جو ہیں وہ کتابیں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کتنی کتابیں ہیں؟ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، المستدرک للحاکم، السنن الکبریٰ، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن الکبریٰ للنسائی، سنن دارمی، مسند احمد بن حنبل، فضائل صحابہ، معجم الاوسط للطبرانی، معجم الصغیر للطبرانی، معجم الکبیر للطبرانی، جی الدوال الطبرانی، شعب الایمان للبہقی، معرفت السنن والآثار للبہقی، سنن الدارقطنی، اور صحیح ابن حبان، مسند ابی یعلیٰ، مسند ابی داؤد، اور المسند للشافعی، مسند الشاشی، مسند ابن الجعد، مسند الحمیدی، مسند الشہاب، تاریخ دمشق لابن عساکر، التمہید لابن عبد البر، شرح معانی الاثار للطحاوی، جی شرح مشکل الاثار للطحاوی، حلیۃ الاولیاء، دلائل النبوہ، التوحید لابن خزیمہ، تہذیب الاثار للطبری، مستخرج ابن ابی عوانہ، اور تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم۔ یہ میں نے کتابیں آپ کو بیان کر دی ہیں، تلاش کریں، 194 روایات ہیں، اس میں ایک بھی ثابت کر دیں کہ یہ ان کی نہیں ہے تو فقیر حاضر ہے سزا کے لیے۔ مفتی صاحب آپ کی چھٹی ہو گئی ہے، آپ کے پلے اب کچھ بھی نہیں رہا۔ اخلاق سے تو ویسے آپ آ رہی ہیں، آپ کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، اور علم آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھ گئے ہیں، اور بددیانتی شروع سے آپ نے شروع کی، اتنی چانٹی اتنی ہوگی، فلاں ہوگی فلاں ہوگی۔ اب ابن قتیبہ پر آپ آ کر یوں رک گئے کہ وہ ناسبی تھا، اس کی جرا قبول نہیں ہے، ہم نے ان کا سنی ہونا ثابت کر دیا ہے، مہربان آپ ان کا ناسبی ہونا اپنے قاعدے کے مطابق۔ جارحین میں سے کتنے جارحین نے جرا کی ہے، اور اس جرا پر جو رد آیا ہے وہ بھی آپ نے بیان کرنا ہے، اور معدلین نے کتنی تعدیل کی ہے، یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کو بیان کیا تھا، آپ برائے مہربانی اس کو ثابت کریں، انشاءاللہ العزیز یہ کام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی فقیر کر کے رکھ دے گا۔ ابھی تو ہم نے یہ تو صرف ہلکا سا ایک شغل تھا، اصل کتاب تو یہ ہے، اس کے پیچھے 10 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے جو آپ کے دماغ کو پگھلا کر رکھ دے گی۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آئیے اصلاح کی طرف آئیے، اور اس حقیقت کو مانیے کہ آپ روافظ کے فیضان یافتہ ہیں، آپ کو فیضان روافظ کے علاوہ فیضان روافظ آپ کی مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو حق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔